پیلامائرا کی ملکہ زنوبیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت ہونے کے علاوہ ایک بہترین فوجی رہنما بھی تھیں۔ دوسری صدی میں رومن سلطنت کو بہت وسعت ملی اور وہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ کے بہت بڑے حصوں تک پھیل گئی۔ اس وسیع سلطنت کے اہم شہروں میں صوبہ شام کا ایک شہر پیلامائرا بھی شامل تھا۔ پیلامائرا شہر کا محل وقوع بھی اسٹریٹجک نقطہ نظر سے اہم تھا، کیونکہ یہ مغرب میں بحیرہ روم اور مشرق میں دریا فرات کے درمیان واقع تھا۔ اسی وجہ سے مشرق کو یورپ سے جوڑنے والی شاہراہ ریشم پر سفر کرنے والے کارواں یہاں ضرور پڑاؤ کیا کرتے تھے، جس سے خود اس شہر کو بڑا فائدہ ہوتا تھا۔ تیسری صدی تک پیلامائرا کا شمار دنیا کے سب سے دولت مند شہروں میں ہونے لگا تھا۔ اس شہر کی فوجی اعتبار سے بھی بہت اہمیت، کیونکہ یہ رومن سلطنت اور اس کے سب سے بڑے حریف اور ہمسائے سلطنت فارس یا ساسانی سلطنت، جیسا کہ اسے اس دور میں کہا جاتا تھا، کے درمیان ایک دیوار کی مانند کھڑا تھا۔ ان دنوں پیلامائرا کی طاقت اور اہمیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ سن 268 میں جب رومن سلطنت کو زبردست بحران کا سامنا ہوا تو اس خاتون نے خود اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر لی۔ آزادی اور فتح کی اس مہم کی سربراہی کرنے والی پیلامائرا کی ملکہ زنوبیہ تھیں۔ ملکہ زنوبیہ نے، جنہیں ان کی تہذیب اور فوجی صلاحیتوں کے لیے جانا جاتا تھا، پیلامائرا کی سلطنت کی بنیاد رکھی، جس نے سن 268 اور 272 کے درمیان شام، مصر اور اناطولیہ، فلسطین اور لبنان کو فتح کیا۔ سن 270 میں ملکہ زنوبیہ نے خود کو مصر کی ملکہ قرار دیا اور اپنی تصویر کے ساتھ مصر میں سکے بھی بنوائے۔ ملکہ زنوبیہ خود کو ملکہ کلیوپاترا کی جانشین ہونے کا دعویٰ کرتی تھیں، لیکن زنوبیہ بہت زیادہ دن تک اقتدار میں نہیں رہ سکیں۔ ان کا اقتدار مختصر تھا، لیکن انہوں نے کئی مصنفوں اور شاعروں کو متاثر کیا اور وہ کئی نظموں اور اوپیرا کا بھی موضوع رہی ہیں۔ زنوبیہ کی شادی پیلامائرا کے شہزادے اودیانو سے ہوئی تھی، جنہیں سلطنت فارس کے خلاف کئی کامیاب مہمات کی وجہ سے رومن سلطنت میں پذیرائی حاصل تھی۔ رومن سلطنت کی مشرقی سرحد کی حفاظت کے جواب میں شکریہ کے طور پر انہیں 260 میں اودیانتو کا بادشاہ بنا دیا گیا تھا، لیکن 7 برس بعد بادشاہ کے بھتیجے نے ان کو اور ان کے بڑے بیٹے اور جانشین ہیران کو قتل کر دیا۔ ہیران بادشاہ کی پہلی بیوی سے تھا، ایسے میں اودیانتو کی دوسری بیوی سے پیدا ہونے والے چھوٹے بیٹے لوسیس کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس چھوٹے بیٹے کو وبالاتو کے نام سے جانا گیا۔ وبالاتو کی کم عمری کی وجہ سے ان کی والدہ زنوبیہ نے والی سلطنت کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ ان کی عمر محض 25 برس تھی، لیکن کہا جاتا ہے وہ انتہائی مہذب تھیں۔ چند تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ زنوبیہ کے والد رومن سلطنت میں گورنر تھے۔ انہیں شاہی خاندانوں کے افراد کی طرح تعلیم اور تربیت حاصل ہوئی۔ وہ بہت سی زبانیں بول سکتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اپنی ذہانت سے بھی توجہ حاصل کرتی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت نڈر تھیں۔ شوہر کی ہلاکت کے بعد انہوں نے صرف پیلامائرا کی خود مختاری کا تحفظ ہی نہیں کیا، بلکہ رومن سلطنت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ پیلامائرا کی علیحدہ سلطنت کھڑی کرنے کا منصوبہ ابتدائی طور پر روم کی سلطنت کے ایرانی دشمنوں سے مبینہ طور پر تحفظ کے طور پر دیکھا گیا۔ اودیانتو تو خود واضح کر چکے تھے کہ ان کا مقصد مشرقی ممالک تک فتح کا پرچم لہرانا تھا۔ زنوبیہ نے شوہر کے منصوبوں کو جاری رکھا۔ ان میں فوجی حکمت عملی کی زبردست سمجھ تھی۔ انہوں نے نہ صرف سلطنت فارس کو دور رکھا، بلکہ ان علاقوں کو بھی فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی جو رومن سلطنت کا حصہ تھے۔ زنوبیہ نے شدید بحران سے دوچار نئے رومن بادشاہ کلاڈیس دوم گوتھک کے حالات کا فائدہ اٹھایا۔ سن 268 میں تخت پر بیٹھتے ہی گوتھس، گول اور جرمن المانی قبیلے کی صورت میں 3 طرف سے خطرہ تھا۔ ادھر روم پر قبضہ ہوا، ادھر زنوبیہ نے 259 میں مصر پر فتح حاصل کر کے خود کو ملکہ قرار دیا۔ اسی طرح اپنی سلطنت کی سرحدوں کو دریا نیل سے دریا فرات تک پھیلا دیا۔ زنوبیہ کی فوج اور عوام انہیں ایک جنگجو ملکہ کے طور پر جانتی تھیں۔ مصر کے بعد انہوں نے مشرق وسطیٰ میں تجارت کے لیے اہم رومن شہروں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ تاہم 270 میں کلاڈیس کے بعد اوریانو کی آمد نے پیلامائرا کی سلطنت کی توسیع کے منصوبوں کو دھچکا پہنچایا۔ اورلیانیوں نے زنوبیہ کے سامراجی منصوبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اورلیانیوں نے گوتھک، گول اور المانی قبیلوں کو روکنے میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد مصر کو بھی دوبارہ حاصل کر لیا اور مشرق میں دوبارہ روم کا پرچم لہرانے کا فیصلہ کیا۔ وہ یکے بعد دیگرے ان تمام علاقوں کو حاصل کرتا چلا گیا، جن پر جنوبی
जुनूबिया की फौजें कब्जा कर चुकी थीं। मलका को अपनी फौजें वापस बुलाना पड़ी और पैलामायरा में छुपना पड़ा, लेकिन ओरलियानियो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने पैलामायरा को चारों तरफ से घेर लिया और बाहर से आने वाली एशिया के शहर में दाखिले को रोक दिया। इस दौरान 272 में जुनूबिया और उनके साहबजादे ने सल्तनत फारस भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों पकड़े गए और उन्हें रूम ले जाया गया। रूम में बादशाह ने अपनी फतह का जुलूस निकाला, जिसमें दोनों कैदियों की नुमाइश की गई। इसके बाद क्या हुआ, इस बारे में मुख्तलिफ दास्तानें हैं। सबसे ज्यादा मकबूल दास्तानों के मुताबिक ओरलियानियों ने उन्हें माफ कर दिया और रूम के शिमाल मशरकी शहर तेबोर में पूरे ऐशो आराम के साथ जलावतनी की जिंदगी गुजारने दी। इस दास्तानों के मुताबिक जुनूबिया रूम के आला समाज में एक बेहतरीन फलसफी के तौर पर जानी गई। मलका जुनूबिया ने अपनी हुक्मरानी के दौरान पैलामायरा की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। पैलामायरा अपनी खूबसूरत इमारतों, मुजस्मों और बागीचों के लिए मशहूर रहा है। पैलामायरा के खंडरात, जो अब शाम के सूबा हमस में वाक़या हैं, आलमी विरसों में शामिल हैं, लेकिन इन तारीखी ढांचों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ा है। तारीख के हर दौर में पैलामायरा की खूबसूरती और तारीखी अहमियत को बरकरार रखा गया। शाम में इस शहर के कदीम ढांचे सियाहती एतबार से खासी अहमियत रखते हैं। सन 1980 में पैलामायरा को यूनेस्को की जानिब से आलमी विरसा करार दिया गया। हालांकि इस शहर पर मुतअद्दिद बार कब्जा हुआ और इस दौरान इसे शदीद नुकसान भी पहुंचाया गया। पैलामायरा की सल्तनत के गरूब और बागियों की नाकाम कोशिश के बाद रोमन हुक्मरानों ने पैलामायरा पर कब्जा कर लिया, जो कि पहला कब्जा था। पैलामायरा से पेश कीमती एशिया और खजाने रूम ले जाए गए। जदीद दौर में भी पैलामायरा ने शदीद नुकसान उठाया। 2015 में नाम नहाद दहशतगर्द ग्रुप दौलत इस्लामिया ने शाम की खाना जंगी में इस शहर पर कब्जा करके इसकी इमारतों और कदीम ढांचों को शदीद नुकसान पहुंचाया। शहर के मुतअद्दिद तारीखी मुजस्मों और इमारत को बुत परस्ती की अलामत बताकर बारूद से तबाह कर दिया गया। हालांकि शहर का कब्जा वापस हासिल करने के बाद शाम की हुकूमत ने कहा था कि शदीद नुकसान के बावजूद शहर के मुतअद्दिद अहम और कदीम ढांचे अब भी बरकरार हैं।